مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ وشفیعنا وہادینا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله وقال الله تبارك وتعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ملنے کا پتا طیب اسلامی گاڑی سینٹر مسجد و بائی پاس چوک بہاولپور روڈ ملتان۔ پروردگار عالم نے انسان کو پیدا فرمایا، پھر اس کی ضروریات کو پورا فرمایا۔ انسان کی ضرورت اور حاجت دو قسم کی ہیں، کیونکہ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک اس میں جان ہے، بدن ہے، اعضاء ہیں، ہاتھ پاؤں ہیں، آنکھ ناک کان ہے،
اور دوسری اس سے زیادہ قیمتی، دوسری ایک چیز اس بدن سے زیادہ قیمتی، وہ اس میں روح ہے جس کی اصل قیمت پڑتی ہے۔ اور یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ جب روح نکل جاتی ہے اپنے پیارے کو ہم اٹھا کر گڑھے میں پھینک آتے ہیں، آنکھ موجود ہے، شکل ہے، صورت ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، بدن ہے، سب کچھ ہے، ڈھانچہ آدمی کا سامنا ہے، لیکن گھر والے روتے ہیں کہ ختم ہو گیا۔ ارے بھی کیسے ختم ہو گیا کہ جی روح نکل گئی؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اصل قیمتی شے روح ہے۔ روح کے بغیر بدن بیکار، جسم بیکار، اعضاء بیکار، شکل صورت بیکار۔ بیکار سمجھتے ہیں جبھی تو گھر والے پھینک کے آتے ہیں، ورنہ بیگم کو قبر کے گڑھے میں کون پھینکے، لختے جگر کو کون پھینکے، پیاری والدہ کے اوپر مٹی کون ڈالے؟ وہ محبوبہ اور وہ بیگم جس کے چہرے پہ کبھی گرد کا داغ دیکھنا گوارا نہیں کیا، دھڑا دھڑ مٹی کون ڈالے؟ میں نے عرض کیا کہ آدمی کی ضرورت بھی انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک اس میں بدن ہے، اعضاء ہیں، اور ایک اس کے اندر روح ہے۔ جب روح ہوتی ہے تو اس کی قیمت پڑتی ہے۔ یہ کسی کا ابا ہوتا ہے، کسی کی اماں ہوتی ہے، کسی کی بیگم ہوتی ہے، کسی کا شوہر ہوتا ہے، کسی کا بیٹا ہوتا ہے، کسی کا نوکر کی ہوتا ہے، کوئی سردار ہوتا ہے۔ جب روح نکل جائے تو کچھ بھی نہیں رہتا۔ تو ضرورت بھی دو قسم کی ہیں، ایک بدن کی ضرورت ہے اور ایک روح کی ضرورت ہے۔ بدن کی ضرورت ہے روٹی، کھانا نہ ملے تو آدمی تنگ ہو جاتا، بھوک لگتی ہے پیٹ میں، پانی نہ ملے تو پیاس لگتی ہے، ٹھنڈ نہ ملے تو گرمی لگتی ہے، ٹھنڈی میں اگر گرمی میسر نہ آئے تو ٹھنڈی ستاتی ہے۔ یہ آدمی کے بدن کی ضرورت ہے۔ پانی ہے، سورج ہے، ہوا ہے، مکان ہے، دکان ہے، کاروبار ہے، تخت شہنشاہی ہے، سلطنت ہے، یہ ساری کی ساری آدمی کی بدن کی، جسم کی ضرورت ہے۔ جب بدن کی اتنی ساری ضرورتیں ہیں اور حاجات ہیں تو روح کی جو اصل چیز ہے، جو قیمتی شے ہے، ایک اور طریقے سے میں آپ کو بات سمجھاؤں۔ ہماری عربی زبان میں ظرف کہتے ہیں برتن کو، تھان کو، اور مظروف کہتے ہیں اس چیز کو جو اندر ڈالی جائے۔ جیسے شیشی ظرف ہے، اندر کا تیل مظروف ہے۔ تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ قیمت باہر کی نہیں لگتی، اندر کی چیز کی قیمت لگتی ہے۔ بوتل ہے، خالی بوتل کی قیمت 8 آنے، اس میں شربت بنا کر بھر دو تو قیمت 20 روپے، اس میں تیل بھر دو تو 15 روپے، اور اگر اسی شیشی میں کوئی اعلیٰ درجے کی کیمیائی دوا بھر دو تو ہزاروں روپے، اور اگر کستوری بھر دو تو لاکھوں کروڑوں روپے۔ قیمت بڑھی گھٹی اندر والی چیز کے حساب سے۔ اگر سرسوں کا تیل اندر ہے تو معمولی قیمت، اگر پانی میٹھا شربت اگر اندر ہے تو معمولی قیمت، اور اگر اس بوتل میں عطر ہے، خوشبو ہے، زعفران کا عطر ہے، گلاب کا ہے، ہنا ہے، چمیلی ہے، گلاب ہے، رات کی رانی ہے، اور کستوری ہے، عنبر ہے، تو اس بوتل کی قیمت لاکھوں کے حساب سے جا بنتی ہے۔ تو گویا قیمت اندر کی چیز کی لگتی ہے، باہر کی نہیں۔ یہ پھل فروٹ لے لیں آپ،
اندر کی چیز کھا کر اگر کیلے کا چھلکا کوئی کسی کو بیچے، کوئی خریدتا ہے؟ اندر کے گردے کی قیمت ہے، مالٹے کی اندر کی چیز کی قیمت ہے، آم کی اندر کی چیز کی قیمت ہے۔ تو آدمی کے اندر جو روح ہے، اصل قیمت اس کی ہے۔ ہر شخص ابا کہہ کر بلاتا ہے جب تک روح ہو، امی کہہ کر بلاتا ہے، بیگم صاحبہ سمجھ کر پیار کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، بیٹی سمجھ کر دیکھتا ہے، بیٹا سمجھ کر پیار کرتا ہے۔ روح نکل گئی، کوئی دیکھنے کو تیار نہیں۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ بدن کی بھی ضرورتیں ہیں، اعضاء کی ضرورتیں ہیں، اسی طرح سے روح کی بھی ضرورت ہے۔ روح بھی مردہ ہو جاتا ہے، روح مر جاتا ہے، روح ذلیل ہو جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، فرمایا لا یزنی زان وہو مؤمن، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب آدمی بدکاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، حرام خوری کرتا ہے، ایمان نکل کر دور جا کے کھڑا ہو جاتا ہے، او کمینے تجھے شرم نہ آئی، مجھے تو غیرت آتی ہے تیرے پاس کھڑے ہوتے ہوئے۔ لا يسرق سارق وهو مؤمن، او كما قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب آدمی چوری کرتا ہے، ایمان دور چلا جاتا ہے، اور جب آدمی ذلیل کھانے کھاتا ہے، حرام کھاتا ہے، اس کی روح مردہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ روح کی ضرورت ہے اللہ کا ذکر، روح کی ضرورت ہے نماز، روح کی ضرورت ہے نیت کا صاف اور صحیح کرنا۔ چنانچہ جس زمانے میں لوگوں کی نیتوں میں خیر ہے، پھر سارے معاملات میں خیر ہی خیر ہے۔ جس زمانے کے لوگوں، عوام اور حکام، چھوٹے اور بڑے، امیر اور غریب، مرد اور عورتوں کی نیتوں میں فطور ہے، سارے معاملات میں پھر فطور ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے للکار کی آواز دی، فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد مچ گیا زمین میں، زمان میں، خشکی میں، تری میں، محلے میں، بازار میں فساد ہے، فتنہ ہے۔ فرمایا بما کسبت ایدی الناس، اللہ پاک نے اعلان کر دیا، پہلے بتا دیا، یہ جتنے بھی جھگڑے، یہ جتنے بھی فساد ہے، یہ جتنی بیماریاں ہیں، یہ جتنی پریشانیاں ہیں، فرمایا تمہارے ہاتھوں کی کرتوت ہے، بما کسبت ایدی الناس۔ اللہ پاک کہتا ہوں لوگوں میں تم پہ ظلم کرنے کو تیار نہیں، او لوگوں میں رحیم ہوں، ظالم نہیں، میں کریم ہوں، متشدد نہیں۔ میری ذات تیرے سارے عیب دیکھتے دیکھتے قبروں تک، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، میں نے تیرے سارے عیب چھپائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں او ذرا غور کرو، ذرا سوچو، تیری حرکتیں میں نے کبھی بیوی کو نہ بتائی، بیوی کی حرکتیں کبھی خامن کو نہ بتائی، بیٹے بیٹی کی حرکتیں ماں باپ کو نہ بتائی، ماں باپ کا کمینہ پر میں نے اولاد سے چھپا لیا۔
تمہاری نیتوں پہ سارا مدار ہے، تمام نیتوں پہ معاملات کا بننا ہے۔ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، زمین میں، زمان میں، تری میں، خشکی میں، اپنوں میں، پرایوں میں، دور میں، نزدیک میں فساد مچ گیا۔ اللہ پاک نے اعلان کر دیا آؤ میں تمہیں بتاؤں کیوں مچا، کیوں شر پڑ گیا، کیوں جھگڑا پڑ گیا، کیوں ساری دنیا ایک دوسرے سے بدگمان ہو گئی۔ فرمایا بما کسبت ایدی الناس، اور لوگوں میں ظالم نہیں، تیری کرتوت ہے، تیری بدعمالی ہے، تیری نیت کی خرابی۔ الہی آخرت میں سزا دینا تھا، یہاں کیسی سزا آ گئی؟ فرمایا لیذیقہم، ہائے ہائے، فرمایا میرے بندے اب بھی میں جھٹکے تھوڑے تھوڑے اس لیے دیتا ہوں شاید تو شرما جائے، شاید تو میرے دروازے پہ جھک جائے، شاید تجھے غیرت آ جائے، دن کو یاد آ جائے، شام کو یاد آ جائے۔ اور فرمایا میرے بندے تجھے اپنے رب کا جب بھی خوف آئے، جب بھی ڈر آئے، جب بھی میرے قہر سے تو ڈرے، رات میں، دن میں، صبح میں، شام میں، جس وقت تیرا دل کرے توبہ کرنا تیرا کام ہے، تجھے دریائے کرم کے گوتے میں پار کر دینا میرا کام ہے۔ تو میرے دروازے پہ آنے والا تو بن۔ فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جس وقت تیرا دل کرے کرایہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، بھاڑے لگانے کی ضرورت نہیں، کسی کا ترلا کرنے کی حاجت نہیں، کوٹھڑی میں پڑے پڑے گھر میں بیٹھے بیٹھے جب تیرے دل میں میری یاد آئے، زبان تیری ہو، یاد میری ہو، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، پکار کے دیکھ، کسی سے آپس میں ایک دفعہ لڑ پڑو گے، صلح کرنے جاؤ گے، پہلے میرا مارے گا تو وہی ہے جس نے یوں بکواس کی تھی، جس نے میری ساتھ یوں کیا تھا۔ فرمایا میرے بندے اگر آتے ہوئے کو تجھے میں دھکا دے دوں تجھے سینے سے کون لگائے گا؟ تجھے ماں دفع کر سکتی ہے، باپ تجھے جائیداد سے عق کر سکتا ہے، بیوی روٹ کے بیٹھ سکتی ہے، اولاد تیری باغی ہو سکتی ہے، تو میرا بندہ میں تیرا رب، میں دھکا کیسے دوں؟ ساری دنیا کے لوگ تجھے چھوڑ سکتے ہیں، میں کیسے چھوڑوں؟ تیری اماں سوئی رہتی تھی، ابا سویا ہوتا تھا، دادی سوئی تھی، نانی سوئی تھی، سارا خاندان سویا کرتا تھا۔ مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں ساری ساری رات تجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے بلایا کرتا تھا۔ میں تجھے پرے کروں کیسے؟ ساری عمر کفر کرتا جا، جس وقت تیرا دل کرے آ جا، آنا تیرا کام ہے، کریمی کے دریا میں غوطہ دے کر معاف کرنا میرا کام ہے۔ بلکہ قرآن کریم میں توجہ، قرآن کریم میں 8ویں سپارے میں سورت آراف ہے، دوسرا رکوع ہے، ترجمہ گھروں میں جا کے دیکھ لیا کرو، جن کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں، لکھے پڑے ہیں، اور خدا کے بندو
सारी दुनिया को हर वक्त देखते हो, कभी खुदा का कुरान भी देखा करो। सूरत आराफ के दूसरे रुकू में शैतान ने कसम खाई, शैतान ने कसम खाई कि मुझे तो तूने फिटकारा ही है, पर मैं भी मिन बैन अयदीहिम व मिन खल्फिहिम, कुरान के लफ्ज है। शैतान कहता मिन बैन अयदीहिम व मिन खल्फिहिम, मैं दाएं से आऊंगा, बाएं से आऊंगा, वअन शिमालिहिम वअन यमीनिहिम, चारों तरफ से आऊंगा, फिसलाऊंगा, तेरे बंदों को बहकाऊंगा। वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, मालिक तेरी जात की कसम, बहकाऊंगा, फिसलाऊंगा, नाशुक्रे बना के छोड़ूंगा, तबाह करके छोड़ूंगा, चारों तरफ से जोर लगाऊंगा पूरे का पूरा। उसी सिपारे में, उसी रुकू में, अगली आयत में अल्लाह पाक ने कसम खाई मुकाबले में। अल्लाह पाक ने कसम खाई, तू जोर लगा, सारी उम्र गुनाह करेगा, सारी उम्र बदकारी करेगा, मुझे भी अपनी किबरियाई की कसम, एक दिन भी माथा झुका दिया मैं सारे गुनाह माफ कर दूंगा। एक दिन भी मेरे दरवाजे पे आ गया ना पक्का होकर, मैंने कौन सा जन्नत में अपना खानदान आबाद करना है, मैंने कौन सी जन्नत अपने वोट देने वालों के हवाले करनी है, और बनाई तो तेरे लिए है ना, बनाई तेरे लिए। मैं अर्ज ये करना चाहता था कि आज नीयतों में फसाद है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ये तुझे बीमारियों के झटके, ये मुकदमों के झटके, ये बंदों के दिए हुए झटके मैं तुझे इसलिए लगाता हूं, लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी आमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। अल्लाह जल्ले शानू फरमाते हैं, इसलिए मैं तुझे ये झटके लगाता हूं ताकि तू झटके खाकर फिर मेरी तरफ आ जाए। इसलिए अर्ज करने का मकसद ये कि नीयतों की तस्हीह की सख्त जरूरत है। नमाज पढ़ने आते हैं, नीयत सही नहीं, कुरान की तिलावत करने के लिए बैठते हैं, नीयत सही नहीं, दिल हमारा कहीं और होता है, नमाज हमारी मस्जिद में होती है। मुसीबत ये हो गई कि हम लोगों ने इस बात को अपने दिमाग में जगह ना दी। तफसीर कबीर है, अल्लामा फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह की, बहुत बड़े सैयद आलिम हैं अपने जमाने के, बहुत बड़े वली अल्लाह भी हैं। तफसीर कबीर में अल-हम्द शरीफ की जो तफसीर है, सूरत फातिहा की जो तफसीर है, वो मालिक यौमिद्दीन का जो लफ्ज है सूरत फातिहा में, उसकी तफसीर में इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाकया नकल किया है। इसलिए नकल करता हूं कि आपको और मुझे समझ आ जाए कि हमारी नीयतों का असर कहां तक गया। इमाम फखरुद्दीन राजी रहीमहुल्लाह लिखते हैं, नौशीरवां बादशाह आदिल अपने जमाने का मशहूर बादशाह है। वो अपने साथियों के साथ शिकार के लिए गया और जंगल बियाबान थे, घिनौने जंगल थे, साथियों से बिछड़ गया। मोटरें नहीं थी, वायरलेस नहीं थी, टेलीफोन नहीं थे। ये निजाम उस वक्त कहां था, सादा निजाम था। बादशाह अपने सारे वजीरों से, सारे एहलकारों से ही फट गया।
गर्मी का दिन है, सावन भादू का मौसम है, सख्त प्यास है, बड़ी तकलीफ है। चलता चलता सफर करता करता थकता मरता परेशान होता होता एक आबादी की तरफ आया तो ठंडा सांस उसने लिया, एक बाग में जा निकला, और बाग भी अनारों का है, बाग भी अनारों का है। उस बाग में एक नई उम्र का लड़का है, उसे क्या पता कि ये बादशाह है, न उसने बताया कि मैं बादशाह हूं। वो कहने लगा कि रे नौजवान, मुझे बड़ी प्यास लगी है, मैं मुसाफिर हूं, परदेसी हूं, भटक गया हूं, रास्ता भूल गया हूं, बड़ी तकलीफ उठा करके आया हूं, मुझे कोई आला दर्जे की चीज पिला जो तेरे बाग में हो। उसने बादशाह के सामने अनार का एक दाना तोड़ा दरख्त से और उसका रस निकाला एक गिलास में या बर्तन में। एक अनार जो उसने तोड़ा उससे इतना बड़ा गिलास रस का भर गया। बादशाह देख रहा था बैठा हुआ, और फिर जो उसने पिया ना, इतना मीठा, इतना खुश जायका, इतना ठंडा। बादशाह कहने लगा ये तो सारी उम्र में कभी ऐसा रस नहीं मिला, ऐसे अनार तो कभी सारी जिंदगी में नहीं खाए, ये तो कोई निराला ही स्पेशल है बाग। कमाल है भाई, हम बादशाह होकर के सूखे फूके खाते हैं, ये देहाती होकर ऐसे अनार खाते हैं। मैं तो बादशाह हूं, अभी घर जाकर ऑर्डर करूंगा, ये बाग हम इससे छीन लेंगे, कब्जे में ले लेंगे। और देहाती होकर ऐसे अनार खाए। अल्लाह गनी बैठा रहा, कुछ देर आराम किया, सस्ताया। उस नौजवान से कहने लगा कि लो भाई मैं चलता हूं, एक गिलास और ऐसा ही पिला दे। उसने कहा बहुत अच्छा जी। उसने एक अनार का दाना उसी पेड़ से तोड़ा और जब निचोड़ा तो पहले अनार की बनिस्बत 8वां हिस्सा रस निकला। 8वां हिस्सा रस निकला। और जब बादशाह को दिया तो जायका भी खराब, लज्जत भी खराब, रंग भी बिगड़ गया। वो कहने लगा कि रे दूसरा गिलास मांग लिया इस वजह से ही कहीं गलत पेड़ का लाके दे दिया। वो जो पहला गिलास दिया था वो को तुमने स्पेशल दरख्त रखा हुआ है, स्पेशल पेड़ रखा हुआ है, या और कहीं सूखे नार का लाके दे दिया। वो नौजवान कहने लगा मुसाफिर जी, अल्लाह पाक की कसम है, दरख्त तो क्या मैंने तो टहनी भी नहीं बदली, मैंने तो शाख भी नहीं बदली। जहां से पहला अनार लाया था बिल्कुल उसकी शाख का लाया हूं, शाख वही, पेड़ वही, बाग वही, मेरा हाथ वही, गिलास वही, बर्तन वही। बादशाह फिर बादशाह हुआ करते हैं ना। कहने लगा फिर कुछ भी नहीं बदला, पेड़ वही है, दरख्त वही है, शाख वही है, टानी वही है, गिलास वही है, तेरा तोड़ने निचोड़ने वाला हाथ वही है। अरे जायका भी, खुशबू भी, रंगत भी, मजा भी और रस का काफी होना भी, सारी चीजें क्यों बर्बाद हो गई? ये सारी चीजों का क्यों बेड़ा गर्क हो गया? उस बाग के मालिक का नौजवान मासूम बच्चा कहता है, मुसाफिर जी ऐसा मालूम होता है इस मुल्क के बादशाह के दिल में फर्क आ गया। बादशाह कहाँ रहता है तुम्हारा? के फलाने शहर में। वहां बैठे दिल में फर्क आया कि हाँ। तुझे कैसे पता चला? अब मैं अगली बात बताऊं ना, खुदा की कसम, अगर तुम अरबी समझो
اور تمہارے دلوں میں سرکار مدینہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہو، خدا کی قسم تمہارے جگر پھٹ جائے۔ سادہ اتنا شدید دھواں رکھتا ہے کہ باغ کا رس بھی جل گیا، خوشبو بھی جل گئی، لذت بھی جل گئی۔ او مالک، جب میں ظلم کر بیٹھوں گا تو کیا بنے گی؟ ابھی تو میں نے ارادہ کیا ہے صرف، اور جب یہ ظلم ڈھا دوں گا، جب یہ ظلم کر بیٹھوں گا، پھر کیا تو اس مخلوق کا بنے گا اور کیا میرا بنے گا؟ توبہ کی، استغفار کی، رویا ہے اللہ کے حضور میں۔ ہاں ہاں، بادشاہ رو لیا کرتے ہیں، تم مزدور کبھی نہ روئیو۔ ریڑھی والا اللہ کے حضور میں کبھی نہیں روتا، وہ تو نماز نہیں پڑھتا کہ جی میں تو ریڑھی والا، اور اللہ کے بندے تو نماز نہیں پڑھتا کہ جی میں ٹانگی والا۔ اچھا رو لیا کرتے ہیں، تم مزدور کبھی نہ روئیو۔ ریڑھی والا اللہ کے حضور میں کبھی نہیں روتا، وہ تو نماز نہیں پڑھتا کہ جی میں تو ریڑھی والا، اور اللہ کے بندے تو نماز نہیں پڑھتا کہ جی میں ٹانگی والا، اور اللہ کے بندے تو نماز نہیں پڑھتا کہ جی میں تو دیہڑی مزدوری کرتا، رات کی ٹیلی ویژن دیکھنا، مینوں کتنے فرصت ہے۔ جب اسرائیل نو بھی اتنا کہہ کے دیکھنا، جب اسرائیل آوے نہ کہہ دینا جی میں تو ریڑھی والا ہے، وہ دو رگڑے فالتو لگاوے گا۔ تجربے میں یہ بات آئی، بادشاہ لوگ اللہ کے حضور میں رو لیتے ہیں، مگر یہ جو تھوڑی ہستی کے یا بغیر ہستی کے لوگ ہیں، ان کو اللہ کے دروازے پہ جھکنے کی توفیق ہی نہیں۔ اور اگر کوئی تھپڑ لگتا ہے نا اللہ کی طرف سے، وہ دیکھو جی غریب کو تو اللہ سائیں بھی صاف نہیں پٹن دیتا ہے۔ بڑے بڑے امیر لوگ شادی کرتے ہیں نا جی، کوٹھیوں والے، بنگلوں والے، کئی کئی کھانے برات کو، شادی میں آنے والوں کو کھلاتے ہیں، پھر سکون کھڑے ہو کے، اور اب تو اتنے وقار اور اتنی عزت سے کھلانے لگ گئے کہ کھڑا کر کے کھلاتے ہیں۔ اور ایک تم دیہاتی ہو، کھانے کو ملے گی ایک لپ چاولوں کی، وہ بھی چھولوں والے، اور کنجریوں کے گانے چلیں گے 3 دن، 3 دن کنجریوں کے گانے۔ یہ مزدور، یہ پتھیرے، یہ چاروں طرف کے محنت کش لوگوں کا حال تو دیکھو۔ گھر میں آٹا نہیں، بیوی بیمار پڑی ہے، بچے کو سانس نہیں آتا، ٹیپ چل رہی ہے، کنجری کا گانا سن رہا ہے۔ تو گانوں سے پیٹ بھر لو، پھر شرم نہیں آتی، خیرت کا جنازہ اٹھ گیا، بادشاہ لوگ روتے ہیں اور غریب پڑے پڑے بھاگتا ہے۔ میں تو سارے ملک میں پھرتا ہوں نا، اب بلکہ کوٹھیوں میں مسلح ہیں، کوٹھیوں والے اب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور مزدور غریب جو ہے وہ پڑے پڑے چلا گیا۔ جب خدا کے دروازے پہ آتا ہی نہیں تو روے گا کیا؟ پھر کیسا رونا؟ بادشاہ نو شیرواں دل بادشاہ رویا، اللہ پاک کی حضور میں توبہ کی، استغفار کی، الہی میں آئندہ ایسا عزم بھی نہ کروں گا، ارادہ بھی نہ کروں گا، نیت میں یہ بات کبھی لاؤں گا نہیں، مجھے معافی عطا فرما۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔
اور لوگوں انصاف کرو، عدل کرو، ظلم نہ کرو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَن تَعْدِلُوا، عدل کیا کرو، انصاف کیا کرو، ظلم نہ کیا کرو۔ اب تم سارے سوچ رہے ہوگے بیٹھے بیٹھے، سبحان اللہ، ہم نے تو کبھی ظلم نہیں کیا کسی پہ۔ میں کہتا ہوں آدمی کو آج کل سانس نہیں آتا بغیر ظلم کے۔ بس میں بیٹھے ہیں آپ، 3 آدمیوں کی سیٹ پہ جگہ ہے، آپ چوڑے ہو کے بیٹھ گئے، دوسرا تھوڑا سا سکڑ کے بیٹھ گیا، اب تیسرا بیچارہ لٹکن کلاس میں ہے۔ 1 گھنٹہ تیری ساتھ اس نے سفر کیا، تو نے اسی میں اس کا حق مار لیا، تجھے پتہ بھی نہ چلا، تیرے اعمال کا بیڑا غرق ہو گیا، تجھے علم بھی نہ ہوا۔ مولانا اشرف علی تھانوی سبکت رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی قتل ہو گیا، اس کے قتل کے کیس میں ایک آدمی پکڑا گیا جو اصل میں قاتل نہ تھا۔ جو آدمی پکڑا گیا وہ اصلی قاتل نہ تھا، اور یہاں تک کہ اس کی پھانسی کا حکم ہو گیا۔ اسی اللہ پاک سے رو کے ایک دن عرض کی، الہی ساری دنیا سے مخفی ہوگا، ساری دنیا سے اوجھل ہوگا، تیرے سے تو اوجھل پردہ نہیں، میں قاتل تو نہیں، مجھے پھانسی لگوانا تیری مرضی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اسے خواب آیا اور پوچھا کسی نے کہ تو ایک دن پانی کی نالی پہ بیٹھا تھا، خون کی جو نالی چل رہی تھی، پانی چل رہا تھا، کھیت میں لگ رہا تھا، تو نالی پہ بیٹھا تھا، ایک کیڑا پانی میں تیرتا ہوا کنارے کی طرف آیا، تو نے ہاتھ سے یوں پیڑ پہ پیچھے کو کر دیا، پھر وہ کنارے کی طرف آیا، پھر تو نے اس کو پیچھے کو دھکا دے دیا، پھر وہ کنارے کی طرف آیا، حتیٰ کہ ڈوب گیا، تو نے کنارے پہ نہ آنے دیا، اور وہ میری مخلوق نہ تھی۔ ہے تو قاتل، پر مثل دوسری ہے، ریکارڈ دوسرا ہے۔ تو نے میرے اس جانور کو کیوں مارا، کس گناہ میں مارا، کس جرم میں تو نے دھکے دے کر اسے، جب تک وہ ڈوب نہیں گیا تو نے اس کی جان نہ چھوڑی۔ اور وہ کہا کرتے ہو نا بیٹھ کے، جی پتہ نہیں کیڑے گناہ میں پھنس گیا، کیڑے ایسا تو جنید بغدادی گناہ کرتا ہی نہیں، سارا دن لوگوں کی بہو بیٹیاں تاڑنی، حرام نگاہ ہے تیری، حرام کان ہے تیرے، حرام زبان ہے تیری، حرام ہاتھ پاؤں ہے تیرے، اور پھر اطمینان کی امید رکھتا ہے۔ ناصرواں بادشاہ عادل اللہ پاک کے حضور میں توبہ کی، استغفار کی، رویا، اپنے گناہوں پہ اللہ کے حضور میں رونا بہت بڑی سعادت ہے۔ اس مزے کو تو کیا جانے، تجھے کیا پتا اس لذت کا کہ یہ مٹھاس کتنا اونچا ہے۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی، جہنم کا ذکر جو آیا، اتنا رویا، اتنا رویا، اتنا رویا کہ آنکھوں کا پانی چھت پہ پڑا، بہ کر نیچے پرنالے سے ٹپکنے لگا۔ ایک آدمی جو نیچے سے گزرا، اس کی پگڑی پہ آنسو پڑے، اس نے آواز لگایا، ارے کون ہے، میرے کپڑے پلیت کر دیے۔ خواجہ حسن روتا ہوا کہنے لگا، واقعی پلیت ہو گئے ہوں گے، میں حسن بصری کے آنکھوں کا پانی ہے۔ اور تو کیوں رویا؟ کہتا اللہ کے قہر سے ڈر کے رویا۔ وہ جو قدردان تھا، پگڑی لے جا کر کے بیٹی کو گھر میں دی کہ یہ صندوق میں رکھ دے۔ انہوں نے کہا ابا کیوں؟ کہنے لگا تجھے پتا ہے
میں تو ساری عمر نہ کبھی رویا نہ ایسا رونا آئے حسن بصری کے آنسو اس پہ ٹپک گئے، میرے کفن میں رکھ دینا، اللہ پوچھے گا دنیا سے کیا لایا، عرض کروں گا حسن بصری کی آنکھوں کے پانی والی پگڑی ساتھ لے کے آیا ہوں۔ بادشاہ رویا اور پھر شام ہوئی، کہنے لگا لو بھی لڑکے اللہ تیری عمر میں برکت دے، چلا ہوں مسافر ہوں، دور میں نے جانا ہے، ایک گلاس اگر تیرا دل اجازت دے اور پلا دے۔ اس نے کہا جی بالکل۔ اس نے انار توڑا اور وہی برتن صبح والا، اس نے انار کے دانے نچوڑے تو دوسرے انار سے زیادہ تو نکلنا ہی تھا، اس پہلے انار سے بھی دگنا رس، خوش ذائقہ، مٹھاس اعلیٰ درجے کا۔ بادشاہ کہنے لگا رے بھائی بتا دے یہ کوئی پیڑ تم نے اسپیشل رکھا ہوا ہے الگ؟ انہوں نے کہا نہیں جی، میں نے تو درخت اور پیڑ کو کیا بدلتا، میں نے تو اب تک ٹہنی بھی نہیں بدلی، تینوں انار وہیں سے توڑے۔ انہوں نے کہا پھر نوجوان یہ کیا رد و بدل ہے؟ نوجوان کہنے لگا مسافر جی ایسا معلوم ہوتا ہے اس ملک کے بادشاہ نے ظلم کرنے سے توبہ کر لی۔ بڑا پشیمان ہوا، الہی ارادے یوں جاتے ہیں، ارادے وہاں تک پہنچتے ہیں، پتوں تک، دل کے وسواس وہاں درختوں کے تنوں میں پہنچتے ہیں، پھلوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے خداوند کریم نے فرما دیا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تیری آنکھوں کے اشاروں کو بھی میں جانتا ہوں، تیرے دلوں کے ارادوں کو میں جانتا ہوں، انہی سے اثرات سارے مرتب ہوں گے۔ اور حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے تو کمال کر دیا، یہ فرماتے ہیں ستم کش گر آہی، ستم کش گر آہی بر آرد زدل زند سوز او شولا در آب و گل، کہتا لوگوں پہ ظلم نہ کیا کرو، مظلوم کے دل کی آہ دھواں اگر سمندر میں ڈال دو وہاں بھی آگ لگ جائے گی۔ کسی کو ستایا نہ کر، کہتا مکن مردم آزاری اے تم درائی کہ ناگاہ رسد بر تو قہر خدائی، ڈر اس کے قہر سے، ڈر اس کے غضب سے، ڈر اس کی بندہ نوازی سے، وہ تیری رگوں کو مروڑ کے رکھ دے گا۔ خدا کی قسم جیسے وہ دینے پہ قادر ہے وہ لینے پہ بھی ایسا قادر ہے، شام کو سوئے تخت و تاج کا مالک صبح اٹھ کر تختے پھانسی پہ۔ الگ ہے مالک کی ذات، ہم لوگوں نے پہچان کرنی چھوڑ دی۔ مولوی نے تجھے قرآن سنانا چھوڑ دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنانی چھوڑ دی، تیرا ذہن جگلالو بن گیا، تیرا دماغ پارٹی بازی کا بن گیا۔ جب تک مولوی کسی کو دو چار گالی نہ دے تجھے تسلی نہیں ہوتی، تیرا جمعہ نہیں ہوتا، تیرا پیٹ نہیں بھرتا، اور خدا کی قسم یہ ساری چیزیں تجھے قبر میں بڑی مہنگی پڑے گی۔ کہتا مکم بر ضعیفان بیچارہ ظہور، مکم بر ضعیفان بیچارہ ظہور، بھی اندیش آخر زتنگی یہ گہور۔ شادی کہتا ہے قبر کا اندھیرا بھی کبھی یاد کر لیا کر، ہاں قبر کی تنہائی کو کبھی یاد کیا کر، قبر کی خلوت کو کبھی یاد کیا کر، نہ بیٹا ہوگا نہ بیٹی، نہ بیگم نہ اماں، نہ پارٹی نہ خاندان، کوئی نہیں ہوگا، تو اکیلا ہوگا، اکیلا۔ تو اس
لیے میں نے یہ عرض کیا کہ ہم تمام معاملات پر سوچتے ہیں لیکن اپنی نیتوں کے بارے میں نہیں سوچتے. صبح آنکھ کھلتے ہی یہ سوچتے ہیں آج کیا ہیرا پھیری کروں, آج کیا میں طریقہ واردات اختیار کروں, آج کس کا نمبر لگاؤں, کون سے طریقے سے ٹھگی ماروں. جب صبح اٹھتے ہی نیت یہ ہے, پھر برکت کہاں, پھر رحمت کہاں, پھر سکون کہاں, پھر ایمان کہاں, پھر قرآن کہاں. کم سے کم نیتوں میں تو خیر رکھو. سکون اتنی بڑی دولت ہے جو آج بادشاہوں کو میسر نہیں, تخت و تاج کے مالکوں کو اطمینان نہیں ملتا. خواہ کہ ہم لوگوں نے پریشانیاں خرید رکھی ہیں. اللہ نے روٹی کا وعدہ کیا ہے, ہم کوٹھیوں کے پیچھے لگ گئے. ہر آدمی کوٹھی مانگ رہا ہے اللہ میاں سے, ہر آدمی کوٹھی مانگ رہا ہے, ہر آدمی بنگلے کا خواب دیکھ رہا ہے. کمال ہو گیا. جائز ناجائز پرواہ ہی نہیں. میری بات, جن کو کوٹھی دے کے جاؤ گے نا, بہت ممکن ہے کہ تیری قبر پہ کچھ ساری زندگی میں تھوکنے بھی نہ آئے. جن کو بنگلہ دے کے جا رہے ہیں اور انہوں نے تیری قبر کی طرف کبھی منہ کر کے اللہ کا نام بھی نہیں لینا. اس لیے میں لالچ کے طور پر نہیں بلکہ عام جرنل بات کہتا ہوں اور کہا کرتا ہوں, اللہ والوں سے تعلق رکھا کرو, علماء سے تعلق اپنا رکھا کرو. خدا کی قسم اگر اس کی زندگی میں یہ تیری خبر آ گئی کہ فلانا خدمت گزار فوت ہو گیا, تو یہ جو اللہ والے ہوا کرتے ہیں یہ اولاد کو نہیں روتے, یہ خدمت گزاروں کو رویا کرتے ہیں. یہ خدمت گزاروں کو رویا کرتے ہیں اور ساری زندگی روتے, دوسروں کو بتاتے رہتے ہیں دیکھ تجھے تو لوٹا پکڑانے کی بھی تمیز نہیں, میرا فلانا خلیفہ تھا, فلانا مرید تھا, وہ یوں خدمت کیا کرتا تھا. اور ویسے بھی تبلیغی جماعت والے ساتھی بھی فرمایا کرتے ہیں کہ عبادت سے خدا ملتا ہے اور خدمت, عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا مل جاتا ہے. جب خدا مل گیا تو جنت اللہ میاں کہاں لے کے جائے گا ہم سے. اسی لیے کل بھی کچھ لوگ اور پرسوں سے سارے ملک سے مہینہ بھر ہو گیا پوری دنیا سے لوگ رائے بند آ رہے ہیں اور مرکز میں قیام کر رہے ہیں, اللہ کو یاد کر رہے ہیں. نہ کسی کی کوئی سیاسی غرض ہے, نہ دنیاوی غرض ہے, نہ کسی کو جتانا مقصود ہے, نہ کسی کو ہرانا مطلوب ہے, نہ کسی کو پچھاڑنا مقصود ہے, نہ کسی کی ذلت مقصود ہے. ہر آدمی کی یہ ایک آرزو ہے, ایک تمنا ہے, اے اللہ میرا ایمان پہ خاتمہ ہو جائے. تو ہمارے یہاں کے طالب علم بھی, استاد بھی, اکثر ساتھی بھی, بچے بھی رات چلے گئے. آپ سب لوگ جتنا بھی کسی کو وقت مل سکتا ہے اس اجتماع میں شامل ہو جاؤ. حج کے بعد دوسرے نمبر پہ یہ اجتماع ہے. اتنا رش, اتنی مخلوق خدا کی قسم, اللہ جانے کتنے ابدال آتے ہیں, اللہ جانے کتنے غوث آتے ہیں اور کتنے اللہ سے رو رو کے دعا کرتے ہیں. اگر تیری بیماری کا علاج نہیں تو میں تجھے دعوت دوں گا کہ وہاں دعا میں شامل ہو جا. اگر تجھے مقدمے میں راستہ نہیں ملتا میں تجھے دعوت دوں گا جہاں 30-20 لاکھ آدمی آمین رو کے کہے گا, تو آمین ان کے ساتھ اپنی ملا کے تو دیکھ. وقت کا پابند بن جا, وقت نکال کر آگے پیچھے کر کے دعا میں ایک دن کے لیے, ایک رات کے لیے سارے شامل ہو جاؤ. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے لیے بھی دعا کرو کہ یہ مسجد کا کام اللہ پاک پورا فرما دے, اور اس کے لیے امداد بھی اللہ پاک غیبی فرمائے تو یہ سارا کام چلتا ہے, ورنہ یہ تو بڑا مشکل ہے. اللہ پاک سب تمام مسلمانوں کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سیدنا مولانا محمد النبی الأمی الہاشمی وعلی آلہ وصحبہ برۃ الکرام. سن میں ایک ماں رہتی تھی, انتہائی ہوئی خدمت گزار, میرے ساتھ حج کو بھی گئی تھی. اتنا ملی ہے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. اللہ تعالیٰ اس مرحومہ ہر جن کی مغفرت فرمائے. اللہ پاک دو جہان میں اس کو سعادت عطا فرمائے.
اس کے درجوں کو بلند فرمائے. اور ایک ساتھی ہے، شاگرد بھی ہے میرا، حافظ خان احمد حافظ آباد میں رہتا ہے، اس کا بخت آیا، اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرمائے. لاہور سے ساتھی خط لکھا ہے کہ میرا بھائی چلا گیا گھر سے دوڑ کر، اللہ تعالیٰ اس کے بھائی کو واپس گھر پہنچا دے. صاحب ہیں وہ بھی بیچارے فوت ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرمائے. سب دعا کرو الہی جتنے بھی ہم سے بچھڑ گئے قبروں میں چلے گئے سب کی مغفرت فرما دے. ایک ساتھی ہے اس کا بچہ گم ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور فرمائے، اس کے بچے کو واپس گھر پہنچائے. یہ بڑی پریشانی ہوتی ہے، ہر شخص نہیں جانتا. یا اللہ سب پہ کرم فرما، ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما، آبا و اجداد کی مغفرت فرما. یا اللہ خدمت گزاروں کی مغفرت فرما، اس مسجد کے خدمت گزاروں کے کاروبار میں فصل میں برکت عطا فرما، جان میں مال میں برکت عطا فرما. یا اللہ اس کو آباد کرنے والوں کو آباد فرما. یا اللہ اس مدرسے کو ترقی عطا فرما. الہی تمام امت کے فضل و کرم فرما، ساری امت کی بخشش فرما. جتنے لوگ قبروں میں چلے گئے سب کی بخشش فرما دے. یا اللہ دو جہان کی عذاب سے بچا. یا اللہ ہمیں آزمائش اور امتحان سے ہم سب کی حفاظت فرما. سرفراز خان صاحب دوست ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ گھر کو آباد رکھے. اور جتنے بھی دور کے نزدیک کے ساتھی ہیں جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، یا اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما، سبھی کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما. اس ایونٹ کے اجتماع کو انتہائی کامیاب فرما، ہدایت کا ذریعہ بنا، ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنا. یا اللہ اس اجتماع سے دین کی ہوا چلا، ہمیں اور ہمارے بچوں کو نمازی بنا، ہمارے گھروں کو نماز اور قرآن سے آباد فرما. یا اللہ موت آئے کہ ایمان اور کلمے والی موت عطا فرما. یا اللہ کسی کا حق کھا کے نہ مرے، کسی کا دل کو کھا کے نہ مرے، برائی کسی کو ستا کے نہ مرے. اے اللہ مرنے کے بعد کوئی برائی سے یاد نہ کرے. یا اللہ بستی پہ، علاقے پہ، ملک پہ، سارے پہ فضل فرما، سارے پاکستان کی حفاظت فرما، سارے پاکستان کی داخلی خارجی دشمنوں سے حفاظت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. حضرت رشید صاحب میرے ساری عمر کے پرانے خدمت گزار ہیں. کئی مہینوں کے بعد آج جمعے میں اللہ پاک نے ہمارے ساتھ پھر ملایا. اللہ تعالیٰ صحت کلی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ توانائی عطا فرمائے. اور ہم سب کو، مجھے بھی کئی تکلیفیں، یا اللہ تمام کو دور فرما، صحت کاملہ عطا فرما. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب. قرآن و سنت کی روشنی میں میں نے یہ دعوت کرانے کی کوشش کی ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کا مشن، ان کا مطلب، ان کا مقصد، ان کو بھیجنے کی ہم کو آئے. خداوند کریم کی یہ ہے کہ دنیا میں جاؤ، مخلوق کے پاس جاؤ، انہیں خالق کی حیثیت بتلاؤ اور انہیں یہ بات سمجھاؤ کہ تم خود بخود پیدا نہیں ہوئے بلکہ تم کسی کی پیداوار ہو، کسی نے تمہیں بنایا ہے، کوئی تمہیں پال رہا ہے، پھر تمہیں کوئی مار دے گا اور پھر زندہ کر لے گا. کئی تکفرون باللہ، اس خدا کا انکار کرتے ہو. وکنتم امواتا فاحیاکم، تم نہ تھے، تمہیں اللہ پاک نے بنا لیا، زندہ کر لیا. ثم یمیتکم، پھر تم پہ موت بھیج دے گا. ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کر کے تمام حساب کتاب لے گا. تبارک الذی بیدہ الملک، تمام برکتیں اس کے ہاتھ میں ہیں جس کی ملک میں شہنشاہی ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز سے قادر ہے. الذی خلق الموت والحیات، اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے. کہیں فکر اس بات کا کہ اللہ میاں نے زندگی کا ٹھیکہ کسی اور پیر فقیر کو بھی دے رکھا ہے. فرمایا لہو مقالید السماوات والارض، زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں پروردگار عالم کے پاس ہے.
میرے قبضے قدرت میں ہے. کسی کو چاہوں 100 سال کی زندگی عطا کروں, کسی کو چاہوں دنیا میں صرف 2 سانس لینے دوں, کسی کو چاہوں کوٹھی بنگلے تک سے شہنشاہی عطا کر دوں, اور جس کو چاہوں بھیک کے ٹکڑے منگوا کے جلیل کر کے مار دوں. میری خدائی کا اختیار کسی کو نہیں. میں نے اپنا شریک کار کسی کو نہیں بنایا. میرا ساتھی کوئی نہیں, ہمسر کوئی نہیں, مثل کوئی نہیں, مثال کوئی نہیں, میری شکل و صورت کوئی نہیں, میرا رشتہ ناتا کسی سے نہیں. لم یلد ولم یولد, میرے تعلقات اولاد والے, ماں باپ والے, نانا نانی والے کسی سے بھی نہیں. لیس کمثلہ شیء, میری کوئی مثل نہیں. میں شکل و صورت سے پاک ہوں, لباس اور بدن سے پاک ہوں, کھانے پینے سے پاک ہوں, سونے تھک جانے سے پاک ہوں. میں نے انبیاء کرام کو اسی لیے بھیجا دنیا میں جاؤ اور جا کر ٹوٹی ہوئی مخلوق کا رشتہ خالق سے جوڑو, انہیں بتلاؤ کہ تم خود بخود پیدا نہیں ہوئے, تمہیں کسی نے پیدا کیا ہے, اور پیدا کرنے کے بعد کوئی مقصد ہے, کوئی مطلب ہے, کوئی منشا ہے. اور کمہار ایک ذرا کا برتن بغیر مطلب کے نہیں بناتا. اللہ پاک فرماتے ہو میرے بندے, میں نے اتنا بڑا تیرا ڈھانچہ بغیر مقصد کی یوں ہی تو نہیں بنایا. تم بغیر مطلب کی چھوٹی سے چھوٹی دیوار نہیں بناتے, چھوٹے سے چھوٹا کام نہیں کرتے, بغیر مطلب کے 2 قدم چل کے نہیں جاتے. اللہ پاک فرماتے ہیں تو سارے کام مطلب کی تحت کرتا ہے, کیا میں نے تجھے بغیر مقصد کی بنایا؟ میرا بھی کوئی مقصد ہے, میری بھی کوئی منشا ہے. فرمایا تیرے پیدا کرنے کا جب میں نے ارادہ فرمایا, فرشتوں میں اس بات کا ذکر آیا میں انسان کو پیدا کروں گا, تو تمام انسان فرشتوں نے کھڑے ہو کر اعتراض کر دیا, وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ, اور پروردگار تیری تعریف تقدیس کے لیے, تیری تسبیح اور تحلیل کے لیے ہم بڑے کافی ہے. تو انسان کو پیدا نہ کر, وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ, بڑا خون ریز ثابت ہوگا, بڑا فساد مچائے گا, دنیا میں آ کر کے تباہی مچا دے گا, قتل و غارت مچا دے گا, تمیز عقل شعور سے کام نہ لے گا. اس لیے اس کی پیدا کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ پاک فرماتے میں نے فرشتوں کو دھمکی دی, قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اور میرے فرشتوں تم نہیں جانتے, میں جانتا ہوں. کچھ لوگ ان میں سے ایسے ہوں گے نہ بیوی بچوں کی پرواہ کریں گے, نہ پیٹ کی پرواہ کریں گے, نہ نفسانی خواہشات کی پرواہ کریں گے, نہ اپنی ضروریات اور حاجات کی پرواہ کریں گے. میں خدا کے نام پر جیے گے, میں خدا کا نام لیتے لیتے مر جائیں گے. فرشتوں کو اللہ پاک نے ڈانٹ دیا میری تیری وجہ سے. فرشتوں نے اعتراض کیا تھا, ان کے سامنے میرا تیرا حال تھا جو آج ہم نے برپا کر رکھا ہے. زمین میں, زماں میں, خشکی میں, تری میں, فساد ہی فساد. جتنے اعمال آج ہم سے سرزد ہو رہے ہیں وہ تمام کے تمام فساد کی بنیاد ہے, فتنے کی بنیاد ہے. اس سے بڑھ کر کے کیا حیرانگی کی حد ہوگی, خدا کو ایک کہنا بھی اس زمانے میں بہت برا لگتا ہے. وہ اکبر الہ آبادی نے اپنے زمانے میں کہا تھا
کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی جا کر تھانے میں کہ اکبر خدا کو یاد کرتا ہے اس زمانے میں. خدا کو یاد کرنا جرم ہو گیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا جرم بن گیا. اس قدر قبر پرستی، بت پرستی،